ٹھیک ہے جو مزمل صاحب، ابھی ہم تھوڑے سے آپ کو بیانات سنواتے ہیں پی ڈی ایم کے جو مختلف اس کا ذمہ داران تھے چینی کے حوالے سے جو فیصلہ سازی ہوئی، وہ آج کل کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، احسن اقبال صاحب ظاہرہ پلاننگ ڈویژن کو ہیڈ کر رہے تھے اور حکومت کا ایک اہم حصہ تھے، اہم ممبر تھے، وہ کیا فرما رہے ہیں سنیں ذرا۔ یہ تعلق پیورلی وزارت کامرس کا ایشو ہے اور نوید قمر صاحب چونکہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، اس میں ساری کی ساری ذمہ داری پی ایم ایل این نہیں اٹھا سکتی۔ ہماری بہت سی اہم وزارتیں ہمارے کولیشن پارٹنرز کے پاس تھیں اور کامرس بھی ان کے اندر ایک اہم وزارت تھی جو پیپلز پارٹی کے پاس تھی۔ نوید قمر صاحب کا ظاہر ہے اس کے اوپر اپنا ایک جواب ہے۔ اجازت جو ہے وہ ای سی سی میں اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے اور کابینہ اس کو انڈورس کرتی ہے، تو کوئی ایک وزارت نہیں یہ فیصلہ کرتی۔ اس کیس میں جو فگرز دیے گئے جس کے بیسس پہ یہ فیصلہ ہوا، وہ ہمارے پاس سرپلس جو تھا وہ اس سے 3 سے 4 گنا زیادہ تھا جتنی اجازت دی گئی اس سے۔ مسئلے کو ہم یہ پی بی پی پی ایم ایل این کا ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ فیصلہ کی بیسس کیا تھی، اور فیصلہ میرا خیال ہے کہ وہ درست تھا۔ یہاں صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے اور اس ہولڈنگ کو جو ہے جو اسٹاکس پڑے ہیں اس کو مارکیٹ میں ڈالنا چاہیے، اسی سے ہی ہماری قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جو ہے وہ ڈھونڈتے پھریں کہ اس کا جواب کیا۔ ناظرین، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ منسٹری تھی اور فیصل کریم کنڈی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم رکن، جب ان سے پوچھا گیا جناب اعلیٰ اب یہ فیصلہ ہوا تھا تو آپ کہاں پہ تھے، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر ہمارا نہیں تھا، پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا۔ یہ بھی سنیں ذرا۔ اگر بلاول صاحب شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم ہوتے تو مختلف فیصلے کرتے، جو شہباز شریف صاحب نے کیے وہ نہیں کرتے آپ؟ دیکھیے وہ ہماری اتحادی جماعت ہوتی تو ہم فیصلہ کرتے، ڈیفینیٹلی اگر بلاول صاحب وزیر اعظم ہوتے تو ان کے فیصلے اور ہوتے اور عوام دوست فیصلے بھی ہوتے۔ یعنی کہ بلاول صاحب کے فیصلے درست ہوتے تو شہباز شریف صاحب کے فیصلے غلط ہوئے؟ نہیں، یہ آپ کا بیان ہی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا شہباز شریف کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں یا شہباز شریف کے کیا فیصلے تھے، لیکن جب اگر بلاول صاحب وزیر اعظم ہوتے تو اس وقت جو ہے وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اوپر جو ہے وہ تنگی کر کے اور جو ہے عوام کو ریلیف دیتے، اور ہمیشہ جب بھی اس پارٹی کی حکومت آئی ہے عوام کو ریلیف ملا ہے۔ ہم جب 2008 میں آئے تھے ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا؟ بارودوں سے بھرا ہوا پاکستان ملا تھا، تو کچھ تمباکو والا پاکستان ملا تھا، اس کے باوجود سیلاب بھی آیا تھا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ احسن اقبال صاحب نے ظاہر اس کے اوپر جواب دیا اپنا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کہ اگر شہباز شریف صاحب کی جگہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوتے تو وہ اپنے اوپر پریشانی لے کے اپنے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ریلیف دیتے، یعنی کہ اختلاف کر رہے تھے وہ کہ فیصلے جو شہباز شریف صاحب نے کیے۔ ہر فیصلے میں تمام کولیشن پارٹنرز برابر کے ذمہ دار ہیں، لہذا دس از ناٹ گڈ پالیٹکس کہ آپ حکومت کے مزے لیں، آپ حکومت کے جہازوں میں سفر کریں، لیکن جب حکومت کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے کی باری آئے تو آپ کہیں کہ جی وہ تو ہم کیا کریں، ہم تو بالکل وہاں پہ تماشا دیکھ رہے تھے، ہم تو بیرونی دورے کر رہے تھے۔ مزمل اسلم صاحب، اب سوال یہاں پہ یہ ہے، آرگومنٹ بالکل صحیح ہے، اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، آرگومنٹ یہ بھی صحیح ہے کہ صوبائی حکومتیں خاص طور پر پنجاب اور جو ہے کے پی کے اندر تو پچھلے 6-7 مہینے سے وہاں پہ نگراں حکومتیں اور بڑی ایفیکٹو نگراں حکومتیں موجود ہیں۔ اب پرابلم یہاں پہ جو عوام جاننا چاہ رہے ہیں، وہ مسئلہ جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ذمہ داری، یہ جو جرم ہوا ہے، ظاہر ہے ایک عام بندہ جب مارکیٹ میں جا رہا ہے، دکان کے اوپر جا رہا ہے، کریانے کی اسٹور کے اوپر، اس کو چینی نہیں مل رہی، حسن بھی بتا رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ ایک تو سب اسٹینڈرڈ مل رہی ہے اور قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، تو یہ ذمہ داری اگر کسی ایک بندے کے سر کے اوپر ٹھہرانی ہے، ای سی سی کو سائڈ پہ رکھیں، کابینہ کو سائڈ پہ رکھیں، کون سا بندہ ہے یا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو فیل ہوا ہے اور یہ آج چینی ہمارے جو ہے ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے؟ یہ سب سے پہلے تو جو صوبوں کے چیف سیکرٹری ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، پنجاب کے اور سندھ کے چیف سیکرٹری۔ یہ ہمارے دور میں مسئلہ ہوا تھا تو ہم جو ہے ان چیف سیکرٹری سے بات کرتے تھے اور ان کو بولتے تھے کہ آپ چھاپے ماریں جہاں جہاں یہ چینی چھپائی بھی ہے۔ ابھی بھی دیکھ لینا ملک میں 22 لاکھ ٹن چینی پڑی ہوئی ہے، 22 لاکھ ٹن چینی ختم ہو تو ریٹ بڑھنا چاہیے نا، یہ پہلے سے ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کاور صاحب آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، بڑا ریلیونٹ کوسچن، ہاں 85 روپے چینی بڑھنے سے نا 510 ارب روپے کا فائدہ ہوا جس کا چینی پڑی ہوئی، یہ پورے سال کا فائدہ ہے۔ اگر اس کو آدھے سال میں کر لیں، اگر یہ کرائسس آدھے سال کا ہے تو یہ 255 ارب روپے کا فائدہ ہے۔ اس کو بھی چھوڑ لیں، آج سے لے کے نومبر تک یہ جو 22 لاکھ ٹن چینی ہے نا، اس کا جو ہے 127 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔
یہ جن کے ہاتھ میں چینی ہے. یہ تو میں سیدھی سی بات کہتا ہوں, آپ کو اچھی لگے بری لگے, یہ تمام جو پی ڈی ایم کی رولنگ حکمران تھی, ان کی شوگر ملیں, چاہے وہ شریف فیملی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہوں, اور چاہے وہ استحکام پارٹی جو ایک نئی پارٹی لائی گئی ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے اتنے پیسے مل گئے کہ الیکشن لڑنے کے بعد جو خرید و فروخت کرنی ہے نا, اس کے لیے بھی جمع ہو گئے پیسے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایف بی آر کو یہاں سے ایکٹیو ہونا چاہیے, اور یہ تمام شوگر ملوں کو 100 روپے جو انہوں نے کمایا ہے نا, اس پہ پورا کا پورا ٹیکس لگا کے, ونڈ فال ٹیکس ان پہ لگا کے سارے پیسے کھینچنے چاہیے, ورنہ یہ ملک نہیں سدھرے گا. یہ اسی طرح چلتی رہے گی. مزمل صاحب, یہ خالی ایک تو چینی کا رونا رو رہے ہیں ہم لوگ, چینی بھی تو یقینی طور پر ایک مطلب ضروری جو ہے اشیاء ہے اور روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آٹا ہے, آپ دیکھیں آٹے جو ہے نا وہ تو بنیادی ضرورت ہے نا, اس کے بغیر تو جو ہے وہ روٹی نہیں کھا سکتے آپ. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ آٹے کی اسمگلنگ بھی جاری ہے اور اس کے ریٹ بھی چڑھی جا رہے ہیں, اس کا کیا مطلب سولوشن نظر میں, اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سولوشن ہے. چلیں وہاں پر تو مان لیا کہ شوگر کارٹلز ہیں, شوگر مافیا ہے, ذخیرہ اندوز ہیں, وہ تمام چیزیں مطلب کسی حد تک آپ کو سینس میک کرتا ہے. آٹا والا معاملہ جو ہے, پاکستان میں زراعت بھی ہے, بمپر کراپ بھی ہوتی ہیں, اور پھر آٹے کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے. دیکھیں, اس کی میں نے آپ کو بنیادی وجہ شروع میں بتا دی تھی کہ جو آپ کا روپیہ جو ہے نا 100 اب تو 50 روپے گر گیا پچھلے سال سے, تو 150 روپے کا جو فرق آیا ہے نا, مثال کے طور پہ پہلے اگر آٹا اسمگل کرتے تھے تو آپ کو ریٹ ملتا تھا 80 روپے یا 100 روپے کلو. اب وہی آٹا آج اسمگل کرتے ہیں کیونکہ آپ کے روپے کی قدر گر گئی ہے, تو وہ 200 سوا 200 روپے میں بار اسمگل ہو جاتا ہے. تو روپے کی قدر اتنی گر گئی, اس کی وجہ سے جو ہے باہر بیچنا زیادہ آسان ہو گیا, یا دہاڑی لمبی تھی, اور پاکستان میں روپوں میں بیچنا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اس کا سفر جو 70 سے 140 روپے ہوا ہے وہ یوں ہوا ہے. وہ عالمی مارکیٹ میں ریٹ نہیں بڑھا تھا گندم کا, پاکستان کی کرنسی اتنی گر گئی جس کی وجہ سے جو باہر اسمگل کرتے تھے اس کو اگر $100 پہلے مل رہا تھا تو اس کو مل رہا تھا 15,000 پہ, اب $100 کا اس کو ملتے ہیں 35,000 پہ. تو کیا ہوگا, وہ اسی $100 میں 35,000 میں چیز بیچے گا. یہاں کیوں بیچے گا وہ؟ اس وجہ سے پاکستان میں گندم کی بھی شارٹیج ہوئی. اور دوسرا اس میں بھی ایک کام ہوا, یہی ہوا کہ جب یہ اس کی سپورٹ پرائز جو ہے ہم چھوڑ کے گئے تھے 2200 روپے, پی ڈی ایم کی حکومت نے, زرداری صاحب اور سندھ کی حکومت نے اس کا ریٹ کرا 4,000 روپے من, کہ جی 4,000 پہ سرکاری ریٹ ہوگا. جب یہ 4,000 کا انہوں نے اعلان کیا, اس وقت مارکیٹ میں 3,031 کی بکتی تھی. وہ مارکیٹ نے کیا کیا, اس کو اٹھا کے کہ ابھی جو 2 مہینے بعد نئی فصل آ گئی اس کا ریٹ 4,000 کر دیا. 4,000 سے جو ہے باقی صوبوں نے ضلع بندیاں یہ لگا کے وہ لگا کے کہ یہاں سے اس صوبے سے ادھر نہیں مال جائے گا, ادھر سے ادھر مال نہیں جائے گا, کے پی مال نہیں جائے گا, وہ ان دوسری جگہوں پہ ریٹ تیز کیے, اور پھر اس کے بعد سٹا بن گیا, اور پھر اللہ اللہ کر کے سیلاب آ گیا. چلیں مزمل صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور